हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के बाहमी राब्ते जारी। पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद अरकान का कौमी असम्बली में सबसे बड़ा ग्रुप 95 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, नून लीग 78 अरकान के साथ दूसरे और पीपी 54 के साथ तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर मुशावरत शुरू कर दी। अरकान कौमी असम्बली से रवाबित की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमर नियाजी के सुपुर्द। 78 नशिस्तों वाली नून लीग भी हुकूमत साजी की कोशिश में लग गई। नून लीग और पीपी में गुज़श्ता रोज 3 बार राब्ते। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात मुलतवी, आज मिलने का इम्कान। एमक्यूएम का वफ्द लीगी क़यादत से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए, आज अहम मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को नहीं चुनेंगे। अभी तक हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। मैक्सिमम अगर हुआ और हम अलायंस करना हुआ तो एमक्यूएम के साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि पीपी या नून लीग से इत्तेहाद करें। एमक्यूएम से इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन ये बात की बातें हैं। अपोजिशन में भी बैठे तो टफ टाइम देंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। पहले दुरुस्त नताइज तो जारी किए जाएं। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी अक्सरियत है, विफाक में तन्हा भी हुकूमत बना सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट के नोटिफिकेशन में 10 दिन लगेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा हमारे नताइज तब्दील किए गए हैं, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोहिस्तान के नताइज आ गए और लाहौर के नहीं आए? केपी में हमारी 2/3 अक्सरियत है। फाइनल नताइज मिलने के बाद ही मखसूस नशिस्तें लेंगे। हमारे तमाम उम्मीदवार पार्टी से वफादार हैं। जो लोग छोड़ गए इलेक्शन में, सब ने उनका हाल देख लिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीटीआई ने आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। जहाँ तक नंबर गेन है, असूली तौर पे जो सियासी जमात के पास अक्सरियत है, पहले हक बनता है कि वो हुकूमत साजी करे। जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक बनता है। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का इंतजार है, अभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। नून लीग या पीटीआई से बात करने का नताइज आने के बाद ही बता सकता हूँ। मैं वजीर आजम के लिए पीपी का नामजद उम्मीदवार हूँ। फैसला तब्दील करने के लिए हमें CEC का इजलास बुलाना होगा। नून लीग क़यादत से मुलाकात होगी या नहीं, ये बताने की पोजीशन में नहीं। माजी में पीटीआई के साथ कोई भी डायलॉग कामयाब नहीं रहा। इलेक्शन रिजल्ट ARY पर ही देख रहा था। रात तक लाहौर में जीत रहा था। मोबाइल सर्विस बंद होने से पहले मेरे 61,000 वोट थे, इसके बाद नतीजा बदल गया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में जुमे की रात क्या बातें हुई, तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए ने बताया, मुलाकात निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर हुई। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम में हम पर बेजा तनकीद की। आसिफ जरदारी ने कहा वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा था, आप भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे, अब हुकूमत साजी के मामला तय करें। साबिक सदर ने कहा, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। आसिफ जरदारी ने कहा, हम अपनी जमात से मुशावरत करते हैं, आप भी कर लें। दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। ये सीट तौफतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल से मशहूर हूँ। कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने वाले 4 आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NA 54 रावलपिंडी से मुंतखब बैरिस्टर अकील ने वीडियो बयान में कहा, नशिस्त नवाज शरीफ की अमानत थी, तोहफतन पार्टी को दे रहा हूँ। NA 48 इस्लामाबाद से मुंतखब राजा खुरम नवाज ने कहा, नून लीग और IPP का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था, बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। NA 189 राजनपुर से मुंतखब सरदार शमशीर खान मजारी कहते हैं, रियासत के साथ हूँ इसलिए नून लीग में शामिल हुआ। NA 253 से मियां खान बुख्ती भी नून लीग को प्यारे हो गए।
ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے مسلم لیگ نون اس میں ابھی اس طرح اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. ان کی جو سوشل میڈیا مشین ہے وہ آج کی نہیں، وہ بہت سالوں سے ہم سے بہتر ہے. یہ 2024 کا غالباً پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن تھا. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کامیابی سرپرائز ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن تھا. نئے ووٹرز تک کمیونیکیشن یقیناً چیلنج ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مشین ہم سے بہتر ہے. لیگی رہنما خرم دستگیر کی آئی نیوز سے گفتگو. کہا پنجاب سے متعلق فیصلہ مرکز کے فیصلے کے بعد ہوگا. وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی نواز شریف پر متفق ہے. شریف خاندان کے تمام امیدواروں کی جیت چیلنج. نواز شریف کی کامیابی پر ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئیں. آزاد امیدوار شہزاد فاروق نے NA 119 سے مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواستیں دی. NA 118 سے حمزہ شہباز اور PP 164 سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں. عثمان ڈار کی والدہ خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف میدان میں آ گئیں. عطا تارڑ، علیم خان گیلانی، ریاض پیرزادہ کی جیت بھی چیلنج. شعیب شاہین، راجہ بشارت، حلیم عادل شیخ بھی ناکامی کے خلاف عدالت پہنچ گئے. MQM کے سربراہ خالد مقبول کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی. کراچی میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کا قانونی کارروائی کا فیصلہ. جبران ناصر کی سربراہی میں 8 رکنی وکلا کی قانونی ٹیم کیسز دائر کرے گی. 20 سے زائد امیدواروں کی وکلا سے ملاقات. قانونی ٹیم بغیر فیس کے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کے مقدمات لڑے گی. امیدواروں نے تمام حلقوں سے فارم 45 اور دیگر ثبوت وکلا کو فراہم کر دیے. 3 سطری ایک ترامیم کا وہ ہے، یہی مطالبہ ہے، یہی معاہدہ ہے. تو بیٹھ کے بات کریں گے، ہم ساتھ دے سکتے ہیں آپ کا. دیکھیں اگر ہمارے ووٹوں سے حکومت بننی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جو 3 ترامیم پر ہمارا ساتھ دے گا اس کے ساتھ تعاون کریں گے. MQM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے جو معاہدے ہوئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. PTI اور MQM کا ساتھ چلنا خواب ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نے کراچی کو وقت نہیں دیا ورنہ 1-2 نشستیں جیت سکتے تھے. MQM آج یوم تشکر منائے گی. جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں تیاریاں مکمل. PP سندھ میں لگاتار 4تھی بار حکومت بنائے گی. 129 میں سے 84 نشستیں جیتنی. مراد علی شاہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا CEC فیصلہ کرے گی. کراچی سے MQM کی اتنی نشستیں نکالنا سرپرائز ہے. PP کو 8 سے 12 نشستوں کی توقع تھی. کراچی میں جو نشستیں ہارے ہیں انہیں دیکھنا ہوگا. بلدیاتی انتخابات کے لیے MQM کا کہنا تھا ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں ہے، اس لیے ان کی جیت پر حیران ہوں. ہمیں MQM کی کوئی ضرورت نہیں، وفاق کی سطح پر الگ بات ہے. انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے. عوام نے آئین پر مشترکہ اعتماد ظاہر کیا. سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں. قوم کو انتشار، پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی الیکشن کے کامیاب انعقاد پر قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. کہا پولرائزیشن اور انتشار 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں. سیاسی قیادت اور کارکنان کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا. صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں ہر امیدوار کا نتیجہ پول ہونے کے 5 منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا. ہماری یہ جدوجہد جس کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد میٹنگ ہوئی ناکام کی گئی. پولنگ اسٹیشنز پر شفافیت قائم رہی. RO آفس میں شفافیت پر سمجھوتا ہوا اور آفس میں مبصرین کو جانے نہیں دیا گیا. 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے. 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا. فیفن نے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی. لکھا ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 48% رہا. ایک اندازے کے مطابق 6 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا.
ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد، راولپنڈی، چترال، سوات، مانسہرہ، مردان، بنوں اور گرد و نواح میں جھٹکے، کسی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں 2 کروڑ روپے مالیت کے موبائل فون لوٹ لیے گئے۔ کوریئر کمپنی کی وین صدر سے موبائل فون لے کر نکلی۔ مسلح ملزمان نے فیروز آباد تھانے کی حدود میں سائیڈ مار کر وین روکی اور ڈرائیور سمیت اغوا کر لیے گئے۔ پولیس نے ٹریکر کی مدد سے وین کا سراغ لگایا۔ خالی وین پارسا ٹاور کے قریب لاوارث حالت میں پائی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کا حملہ، ایڈیشنل SHO دین محمد شیرانی شہید۔ مقابلے کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 40ویں برسی پر آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ کشمیریوں نے مقبوض آبادی میں جگہ جگہ شہید مقبول بٹ اور افضل گورو کے پوسٹرز لگا دیے۔ کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید کہتے ہیں، بھارت کشمیریوں کو جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتا۔ برسلز میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب۔ عالمی برادری کشمیریوں کے مابرائے عدالت قتل کا نوٹس لے۔ مشیر صدر آزاد کشمیر سردار ظریف خان کا واشنگٹن سے ویڈیو پیغام۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام رک نہ سکا۔ دہشت گرد صہیونی نے رفح بارڈر پر بم برسائے۔ خان یونس اور غزہ میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 117 فلسطینی شہید۔ العمل اسپتال کے عملے کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ رفح کے سیف زون میں بھی بمباری۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی ڈھٹائی۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے جنگ بندی سے متعلق میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 28,064 ہو گئی۔ 68,000 کے قریب زخمی ہیں۔ فلسطین فٹ بال ٹیم کا جنوبی افریقہ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ کیپ ٹاؤن کے ایئرپورٹ فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پرستاروں کی خوشی دیدنی، کھلاڑیوں کو گلے لگایا، تصویریں بنوائیں۔ نمائشی مقابلے کل سے 18 فروری تک کھیلے جائیں گے۔ ٹینس اسٹار اسام الحق پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر منتخب۔ اسام الحق قریشی نے 8 ووٹ لیے۔ ان کے مد مقابل اصغر نواز 15 میں سے 7 ووٹ لے سکے۔ HBL PSL سیزن 9 کے لیے کراچی کے شیروں کی شہر قائد آمد کا سلسلہ شروع۔ فاسٹ بالر حسن علی نے ہوٹل میں رپورٹ کر دیا۔ کپتان شان مسعود اور انور علی پہلے سے کراچی میں موجود۔ ہیڈ کوچ فل سمنز پیر کو پہنچیں گے۔ کنگز کے غیر ملکی سٹارز 14 فروری کو ملتان میں اسکواڈ جوائن کریں گے۔ ٹرافی کی رونمائی منگل کو لاہور میں ہوگی۔ میگا ایونٹ 17 فروری سے شروع ہوگا۔ کھل کے کھیل پیارے کب تک ڈرے گا۔ PSL کے سوشل میڈیا پر سیزن 9 کے آفیشیل انتھم کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ ترانہ جلد ریلیز کیا جائے گا۔ دوحہ میں جاری ورلڈ ایکویٹکس چیمپئن شپ میں 100 سال کے ایرانی ایتھلیٹ کا کارنامہ، پول میں زبردست ڈائیو لگا کر اسپیشل میڈل کے حقدار ٹھہرے۔ تغی اصغرہ کے آنسو چھلک پڑے۔ اصغری کو 1951 میں پہلے ایشین گیمز میں چاندی اور کانسی کا تمغہ جیتنے کا اعزاز حاصل ہے۔ قطری ٹیم ایشین کپ فٹ بال کے ٹائٹل کے دفاع میں کامیاب۔ فائنل میں اردن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست۔ میزبان ٹیم کی جانب سے اکرم عفیف نے پینلٹی پر شاندار ہیٹ ٹرک سکور کی۔ کامیابی پر بھرپور جشن منایا۔ معروف اداکار قاضی واجد کی آج 4تھی برسی۔ فنی سفر ریڈیو سے شروع کیا، جو ٹیلی ویژن سے ہوتا ہوا سینما تک پہنچا۔ 500 سے زائد ڈراموں میں کام کیا۔ خدا کی بستی میں راجہ کا کردار شائقین کو آج بھی یاد ہے۔ قاضی واجد کو ان کے فن کے اعتراف میں متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔